تمام مومن و مومنات کی خدمت میں امام ثامن امام ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور اب پاکستان اور ہندوستان میں بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے، پروردگار تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دنیا میں نہیں رہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ کرونا وائرس صحیح ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عجیب وجہ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اگر انسان اس پر توجہ کرے تو شاید اس کا سد باب ہو سکے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث اللہ لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے ایسے گناہ کیے کہ جو اس سے پہلے تاریخ بشریت میں کسی نے انجام نہیں دیے تھے، تو پھر پروردگار ایسی بلاؤں میں انہیں گرفتار کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں کی ہو، جس کا علاج وہ نہیں جانتے۔ اور یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ جب پروردگار کسی قوم پر بلا نازل کرنا چاہتا ہے، کسی قوم پر وبا اور بیماری نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا علاج لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے، اور جب تک وہ بلا باقی رکھنا چاہتا ہے اس کا علاج وہ نہیں جانتے، اور جب اس بلا کو اور بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا علم اور اس کی عقل دوبارہ سے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ آج ڈاکٹرز جو کلوننگ کا دعویٰ کر رہے تھے، جو ایٹمز کو جانتے تھے، سیلز کو جانتے تھے، اور ایسی بڑی بیماریوں کا علاج آسانی سے کر رہے تھے، بڑے ہاسپٹلز موجود تھے، دستگاہیں موجود تھی، ایکوپمنٹس ان کے پاس موجود تھے، آج ایک ایسی چھوٹی سی بیماری کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں کہ جس کو پوری دنیا نے کھیل لیا ہے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹرز اپنا سارا ذہن اور اپنا سارا دماغ لگانے کے باوجود بھی اس کا علاج تلاش نہیں کر سکے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ اب ایسے نئے گناہ لوگوں نے کرنا شروع کیے ہیں جو اس سے پہلے سابقہ امتوں نے کبھی نہیں کیے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے، گناہ کے قریب جانے کے لیے ایسے محفلوں میں جانا اور ایسے اداروں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا تھا، اور ایسے گروہ کے اندر شامل ہونا ضروری ہوتا تھا کہ جہاں پر یہ گناہ ہو رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج گھروں کے اندر بیٹھ کر، کمروں کے اندر رہ کر، موبائلز کے ساتھ اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی سابقہ امتوں نے نہیں کی۔ اور صرف فحاشیت کی بات نہیں ہے، اگر چوری اور ڈکیتی کو دیکھا جائے تو پہلے چور اور ڈکیت معلوم ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو چھپائے کرتے تھے، لیکن آج حکومتیں کچھ اتنی خیانت کار ہو گئی ہیں کہ قانون کے نام پر وہ عوام کو لوٹ رہی ہیں۔ پہلے قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی تو قاتل معلوم ہوتے تھے، ڈکیت معلوم ہوتے تھے، لیکن آج ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر بے گناہ عوام کے اوپر ایسے ظلم ڈھانا اور ایسے میزائلز اور بم دھماکے کرنا کہ جس سے بے گناہ اور معصوم لوگ قتل کیے جا رہے ہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ پروردگار اس گناہ سے اور اس قسم کے گناہوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اس بلا کو پورے عالم بشریت سے دور فرمائے۔ دیکھیں، بلا اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو عذاب آنے کے بعد کسی کو توبہ اور معافی کی مہلت نہیں ملتی، لیکن جب بلا پروردگار کسی قوم میں نازل کرتا ہے تو پھر اس کی معافی کی گنجائش ہوتی ہے، اس سے توبہ انسان کر سکتا ہے۔ دعائے کمیل کے اندر حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پروردگار ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آج پوری قوم کو گناہوں سے معافی کی کوشش کرنا چاہیے، اور صرف معافی زبانی کلامی کا نام نہیں ہے، حتیٰ دعائے کمیل اگر پڑھی جاتی ہے تو دعائے کمیل صرف لبوں پر موجود نہ ہو، بلکہ اس کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے دلوں کے اندر اس دعا کو اتار سکے اور اپنی آنکھوں سے اشک کو جاری کر سکے کہ پروردگار جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، پروردگار ان تمام گناہوں کو ہم سے معاف فرما، اور اس الارم کو جو تو نے پوری دنیا کے اندر بجا دیا ہے، اس الارم کے ذریعے ہم سب کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دعائے کمیل کے اندر مولا متقیان کے جملے یہ ہیں کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم تمام کو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔